نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھا راستہ چلا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں پچھلے درس میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور آج بھی اسی آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں صوفیاء کرام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت کی اس آیت میں دعا کی گئی ہے کہ ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت الہامی ہوتی ہے اور ایک ہدایت احساسی ہوتی ہے اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو خاص کہلاتی ہے اور ایک ہدایت جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ ہدایت الہامی وہ ہدایت ہے، مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک بچہ وہ اپنی والدہ کا پستان منہ میں لیتا ہے اور اسی طرح سے وہ رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو یہ ہدایت الہامی ہے۔ اور ہدایت احساسی یہ ہے کہ جب حواس درست ہوتے ہیں اور جیسے جیسے بچہ ہوش سنبھالتا ہے اور جب وہ پورے طور پر ہوش سنبھال لیتا ہے تو پھر وہ اچھی اور بری کے درمیان اور اپنے نفع اور اپنے نقصان کے درمیان وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت احساسی ہے کہ اس کے حواس درست تھے تو وہ اپنے ان حواس کے درست ہونے کی وجہ سے اپنے ضرر اور اپنے نقصان، اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو وہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو عقل سے حاصل ہوتی ہے، دلائل عقلی جو ہے وہاں انسان قائم کرتا ہے تو اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اس ہدایت کو ہدایت نظری بھی کہتے ہیں، یعنی عقل کے ذریعے سے جو ہے ہدایت ملی۔ اور جیسے کہ یعنی یہ بات کہ یہ عالم جس میں ہم موجود ہیں، اس عالم کے اندر تغیرات ہوتا رہتا ہے، ابھی کچھ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نہیں ہوگا، لیکن جو تھوڑی دیر کے بعد ہوگا وہ پھر بعد میں نہیں ہوگا، یہی تغیر کہلاتا ہے۔ عالم کے اندر تبدیلی رونما واقع ہوتی رہتی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے، جوان ہوا پھر بوڑھا ہوا، تو یہ سب تغیرات ہیں۔ تو اب جب اس طرح کا اس عالم میں تغیر ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے، اور جو حادث ہو اس کو بقا نہیں ہوگی، وہ ایک روز فنا ہو جائے گا۔ تو یہ ہدایت جو ہے عقل کے ذریعے سے حاصل ہوئی، تو یہ ایک دلیل ہے کہ عالم کے اندر جو تغیر ہو رہا ہے اور یہ عالم جو تغیر کو قبول کر رہا ہے، یہ عالم پہلے نہیں تھا، ابھی موجود ہوا، اور جب یہ ابھی موجود ہوا ہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔
تو یہ عالم جو ہے حادث ہے، یہ فنا ہونے والا ہے. اور ایک ہدایت وہ ہے کہ جو نہ تو الہام کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. وہ ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے، اللہ کے کرم سے اور اس کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. اور اس ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے. تو یہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہدایت عامہ ہے، مثال کے طور پر اسلامی عقائد اور اسلام کے ظاہری اعمال، تو یہ ہدایت عامہ ہے. اور ہدایت خاصہ وہ ہے کہ جو نور نبوت یا نور ولایت کے ذریعے سے اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے لیے جو ہدایت خاص ہے، یہ ہدایت کا ہمارے لیے آخری درجہ ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ابتدا ہی میں عارف باللہ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا تھا؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ابھی جھولے میں تھے، ابھی پالنے میں تھے کہ یہ بیان فرما رہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے جو ہے نبوت عطا فرمائی اور مجھے برکت والا بنایا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی دیکھیے عارف باللہ ہے، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے نور نبوت اور جو ہے اللہ کے خاص بندوں کو اس کی معرفت. اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے. تو یہ وہ ہدایت ہے کہ جو نور نبوت اور نور ولایت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کو جو ہے وہ ابتدائی میں حاصل ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے جس ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے، اس بنا کہ ایک ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. یہاں جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہ ہدایت وہ ہے کہ جو عقل اور ماورائے عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتی ہے. تو اس میں اس ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے کہ جو عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی. اس ہدایت کا فاعل ذات باری تعالی ہے. یعنی یا اللہ، ہم تجھ سے وہ ہدایت طلب کر رہے ہیں کہ جو ہمیں عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتی، اور ہماری عقل کی رسائی جہاں تک تھی ہم نے تیری مدد سے وہ کام تو کر لیے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں اس ہدایت کی ضرورت ہے کہ جو ہدایت تیری بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے. تو اللہ کی بارگاہ تک جو بات پہنچانے والی ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ اب ہمیں تو اپنے خاص کرم سے اس راستے کی ہدایت فرما کہ جس کی انتہا تیری ذات تک ہو رہی ہے. تو ہمیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی فرما اور ہمیں جو ہے اس صراط مستقیم پر چلا کہ جو تیری ذات تک جو ہے منتہی ہوتا ہے، جو تیری ذات تک جو ہے پہنچانے والا ہے. صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں صراط مستقیم کے بارے میں انہوں نے چند تفسیریں بیان فرمائی. ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس میں
عشق الہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل بھی قائم ہو، یعنی جس میں عشق الہی بھی ہو اور عقل بھی اس میں موجود ہو، اسی کو وہ سلوک کہا کرتے ہیں، اسی کو سلوک کی منزل انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو اب وہ عشق الہی کے یا وہ عقل کہ جو عشق الہی سے خالی ہو تو وہ بے دینی ہے، اور وہ عشق الہی کہ جس میں عقل قائم نہ رہے تو اسی کو جذب کہا جاتا ہے۔ سالک کا مرتبہ جو ہے وہ مجذوب سے کہیں اعلیٰ اور کہیں بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک تجلی ہی دیکھی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب تجلی الہی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ جو ہے برداشت نہ کر سکے اور عالم یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو یہاں جو ہے عقل جو ہے وہ نہ رہی، تو اس یہ یعنی ان کے ساتھ جذب کا معاملہ ہو گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیے کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات عین ذات کا دیدار کیا اور تبسم فرماتے رہے، یہ ہے سلوک۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے۔ تو صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ یہاں صراط مستقیم سے وہ یعنی عشق الہی کہ جس میں عقل بھی ہو، جس کو سلوک کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو اسی راستے کی یہاں پر ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور صراط مستقیم وہی ہے کہ جو ذات باری تعالی تک لے جائے۔ یہ حضرات جنت اور جنت کی حوروں اور قصور اس پر نگاہ نہیں رکھتے، یہ جنت پر قناعت نہیں کرتے، حور و قصور پر جو ہے یہ صبر نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہ راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس راستے کی طلب میں رہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کی بارگاہ تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ تو اس تک جانے کے لیے سب یہ راستے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک جو راستہ پہنچائے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس مقام پر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی حکایت جو وہ بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج کے لیے پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی۔ دیہاتی نے عرض کی حضور کہاں تشریف لے جا رہے؟ فرمایا کہ حج کے لیے جو ہے روانہ ہوا ہوں، حج کا ارادہ ہے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ نہ آپ کے پاس سواری ہے اور نہ ہی آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، تو کیا موت تو آپ کو نہیں لے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ سواریاں ہیں اور میرے پاس جو سواریاں ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتی۔ تو عرض کرنے لگا حضور کیسی سواریاں ہیں اور کیسی وہ سواریاں جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور آپ ان پر سوار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں صبر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی بلا مجھ پر نازل ہوتی ہے تو میں اور انعام و اکرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے تو میں شکر کی سواری پر سواری کرتا ہوں۔ اور اس طرح سے آپ نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا
اور فرمایا کہ جب میرا نفس مجھے جو ہے کسی طرف لے جانا چاہتا ہے تو پھر میں اپنی عمر کی بے اعتمادی کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ حضور آپ سوار ہیں اور میں پیدل ہوں. تو یہ ہے صراط مستقیم کہ جہاں جو ہے وہ انسان اس منزل پر جب چلنے لگتا ہے تو اس کو صرف ذات الہی کے جلوے ہی نظر آتے ہیں اور اس کی منزل مقصود جو ہے بارگاہ الہی ہوا کرتی ہے. تو جس طرح سے کہ دنیا میں ایک دو سواری سے کام نہیں چلتا ہے، بہت سی سواریاں ہیں. کہیں جو ہے وہ ٹرین پر ہمیں سوار ہونا پڑتا ہے، کہیں جو ہے جناب بحری جہاز پر ہمیں سواری کرنا پڑتی ہے، کہیں جو ہے وہ اب فضائی جو ہے وہ سفر ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، ہوائی جہاز پر ہمیں سوار ہونا پڑتا ہے، کہیں بس پر سوار ہوتے ہیں، کہیں جو ہے جناب ویگن پر سوار ہوتے ہیں، کہیں اسکوٹر پر سوار ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں جو ہے ہمارا ایک جو ہے وہ سواری پر گزر اوقات ہونا اور ایک سواری پر اتفاق کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں بہت سی سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھی جو ہے بہت سی سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ سواریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، اس کی لگام کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا کو سامنے رکھنا ہے. ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں یعنی برضا ہونا، تو یہ ان سواریوں کا خلاصہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یوں تو بہت کچھ یہاں پر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن خلاصے کے طور پر جو ہے میں یہ یہاں پر عرض کروں گا کہ اس آیت میں دعا بتلائی گئی ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یعنی وہ راستہ کہ یا اللہ جو تجھ تک ہمیں پہنچا دے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا جو ہے بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ اس طرح کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ فرمان ہے، نحن اقرب الیہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ دعا سکھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور صراط مستقیم وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ تک جو ہے پہنچا دے. تو پتہ یہ چلا کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. ہر چیز جو ہے اپنے مرکز سے حاصل کی جاتی ہے، ہر چیز کا حصول اپنے مرکز سے ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر ساری دنیا جو ہے وہ پانی لینے کے لیے سمندر کی محتاج ہے. سمندر پانی کا مرکز ہے اور سمندر جو ہے پانی لینے کے لیے ذات باری تعالیٰ کا محتاج ہے. وہ ذات باری تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے. ستارے جو ہیں روشنی اور درشندی اور نورانیت اور لائٹ حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے سورج. تو روشنی کا مرکز ہے سورج ستاروں کو منور کرتا ہے اور سورج جو ہے روشنی لینے کے لیے محتاج ہے ذات باری تعالیٰ کا. تو یہ ساری چیزیں مرکز ہیں. تو اسی طرح سے یہ یعنی سمندر پانی کا مرکز اور سورج جو ہے وہ روشنی کا مرکز اور ہدایت کے مرکز ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان جو ہے جب تک وہ اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتا ہے، جب تک جو ہے وہ سفر ہی پر ہے، جب تک وہ اس دنیا سے پردہ نہیں کر لیتا ہے، اس وقت تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک مسافر جب تک اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا ہے وہ حالت سفر میں ہوتا ہے،
اور جب تک وہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو اپنے سامان کی خود جو ہے وہ نگرانی کرتا رہتا ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ مسافر بھی جب تک جو ہے موت کا ذائقہ نہیں چکھ لیتا ہے اس وقت تک جو ہے یہ سفر پر ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کا نگران ہے، اپنے اعمال کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ تو جب تک جو ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا ہے تو اعمال کی جو ہے وہ حفاظت جاری و ساری رہتی ہے۔ اور اسے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اعمال کا احتساب اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عمل جو ہیں، ہم حالت سفر میں ہیں، ہمارے عمل جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمارے قدم جو ہے کس طرف اٹھ رہے ہیں۔ تو بس یہی جو ہے اس آیت کا مدعا ہے اور یہی اس آیت میں جو ہے وہ خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یہاں پر اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں جنہیں ہم ولی کہا کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور عامۃ المسلمین جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو پھر جو ہے فرق کیا ہو گیا؟ اللہ کا نبی بھی جو ہے وہ یہی دعا کرتا رہا، اللہ کے ولی بھی یہی دعا کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور عام مسلمان بھی جو ہے وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ تو فرق کیا رہا؟ تو بہرحال فرق ہے ان کے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے میں اور ان کے اس طرح سے دعا کرنے میں، تو اور عام لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے دعا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس فرق کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر میں یہ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ جناب بارات روانہ ہوتی ہے، اس میں جناب باراتی ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ براتیوں میں کئی طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جس کے لیے بارات ہے وہ تو دولہا ہی ہے، دولہا کے والدین بھی اس میں بارات میں موجود ہوتے ہیں، بھائی بھی جو ہے موجود ہوتے ہیں، دوست اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا مطمع نظر اور مقصود یا تو جو ہے اس بارات میں صرف اور صرف شرکت کرنا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کھانا کھانا ہوتا ہے۔ عزیز و اقارب جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں دولہا کے، اور ان کا منشا جوڑے حاصل کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا جیسا جس کے یہاں جو رسم ہے اور جو رواج ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے شرکت ہوتی ہے بارات میں۔ اور دولہا جو ہے اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے اس سے کہ نکاح کے بعد دلہن کا حصول ہوتا ہے۔ تو شریک تو سب ہیں بارات میں، لیکن ہر ایک جو ہے جو شرکت کر رہا ہے اس کی جہت اور اس کا مطمع نظر اور وہ ہر دوسرے اعتبار سے جو ہے وہ شریک ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ و تمثیل یہاں پر بھی سمجھ لیا جائے کہ وہ حضرات بھی اس آیت کو پڑھتے رہے اور جو بھی موجود ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک متقی بھی پڑھتا ہے اور ایک جو ہے عام مسلمان بھی پڑھتا ہے، ایک گناہ گار بھی پڑھتا ہے، ایک فاجر و فاسق بھی پڑھتا ہے، اور ایک جو ہے فرما بردار اور مطیع اور تعمیل پر حکم کی تعمیل کرنے والا بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہر ایک کے پڑھنے کے بارے میں اس آیت کا مفہوم بھی دوسرا ہوگا۔ مثال کے طور پر متقی اگر اس آیت کو پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کو تقوی پر دوام اور ثبات حاصل ہو جائے، اس کے حق میں ہدایت یہ ہے۔ تو اعلیٰ حاضر قیاس ہر ایک کے حق میں ہدایت جو ہے اس کی جہت اور اس کا مفہوم اور مقصد جو ہے وہ دوسرا ہوگا۔ ہر ایک کے لیے ایک طرح کا مفہوم اور ایک طرح کا مقصد نہیں ہوگا۔ بہرحال تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ
صراط مستقیم وہ ہے کہ جہاں بندہ، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ اس درجے پر اور اس مقام پر جب پہنچ جائے تو پھر اس کی رضا رضائے الہی میں ہوا کرے۔ اگر اس کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ آگ میں کود جائے تو بلا چوں چرا جو ہے وہ آگ میں کود جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خلیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ یہ اس بارے میں روشن مشعل راہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کی طرف سے اکلوتے اور جو ہے وہ جناب جگر بند کے ذبح کرنے کا حکم ہو جائے تو وہ اس کے لیے کوئی چوچرا نہ کرے، بلا پیش اور کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس کو پیش کر دے۔ تو یہ ہے جو ہے یعنی منشا اور یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ مگر یہ مقام جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، کہنا تو بہت آسان ہے لیکن بڑی تگ و دوڑ کے بعد اور اللہ کی توفیق اور اس کے خاص کرم کے بعد ہی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ہر وہ چیز کہ جو صراط مستقیم کے لیے آڑ بنے، حجاب اور رکاوٹ بنے، اس حجاب اور اس رکاوٹ کو اور اس آڑ کو دور کر دینا جو ہے یہی جو ہے یعنی کیا ہے، ہدایت ہے، اور یہی جو ہے اس کا منشا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا معاملہ کرنا، اس آڑ کو اور اس جو ہے رکاوٹ کو دور کر دینا، اس کو جو ہے مال کا ضیاع قرار نہیں دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر رہ گئی، گھوڑوں کے بہت شوقین تھے، بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے، تو جناب ان کی وجہ سے نماز جو ہے وہ رہ گئی۔ اچھا جب غور کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کی وجہ سے جو ہے یہ بات ہوئی ہے۔ آپ سارے گھوڑوں کو جناب انہوں نے ذبح کرا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آڑ بنے ہیں، لہذا انہوں نے جو ہے تمام گھوڑوں کو جو ہے ذبح کرا دیا۔ تو اس کو مال کا ضیاع نہیں کہا جائے گا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو اس طرح کے یعنی ذات باری تعالی تک پہنچنے اور اس کی محبت میں اور اس کے احکام کی تعمیل میں مخل اور رکاوٹ بنے، ان چیزوں کو دور کر دینا ہی جو ہے وہ صراط مستقیم اور ہدایت کا طلب کرنا ہے۔ صوفیاء کرام نے جو ہے یہاں پر یہ تعلیم فرمائی کہ ہر ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے کہ جو حکم خداوندی کی تعمیل میں رکاوٹ بنتی ہو، اور یہاں تک کہ وہ رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں ایسے ہی صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔